بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار آخرت۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بیہائنڈ دا سٹوری کچھ سین کچھ اور ہوتا ہے۔ پیچھے جو ہے کچھ دعائیں ہوتی ہیں، کچھ کامیابیوں کے پیچھے جو ہے کچھ ایسے غیبانہ ہاتھ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی کہانی سناؤں گا جس کا ایک فیصلہ اس فیصلے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کے لیے نواز دیا۔ کیونکہ جب استاد کی دعا نکلتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ فرش سے عرش پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ کام بھی بنا دیتی ہے، بگڑے ہوئے سارے کاموں کو بنا دیتی ہے۔ معاشرے کے اندر استاد کا مقام بہت بڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا کہ جو سب سے بڑی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوٹ کی جاتی ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو یقین کریں کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں جس اسٹوڈنٹ کے بارے میں آج آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں، وہ اسٹوڈنٹ میں جب پڑھاتا تھا تو وہ 9th کلاس میں میرے پاس پڑھتا تھا، اور آج میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کروڑوں پتی ہے اور بہت ہی اچھی لائف گزار رہا ہے، اچھی زندگی ہے، اس کی عزت بھی اللہ نے دی ہوئی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ ایک واقعہ ہے جو میری زندگی کے اندر ایک زبردست واقعہ ہے اسٹوڈنٹ کا، جو اس کو آگے لے کر گیا، اور میں سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی بات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نواز دیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت بڑی ذات ہے۔ اس کو انسان کی کوئی ایک ادا پسند آ جائے تو 7 نسلیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بنا دیتا ہے، اور اگر ایک بات ناپسند ہو تو اس سے آگے اسی طرح نقصان بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو میرے پاس وہ اسٹوڈنٹ 9th کلاس میں پڑھتا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ 2 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شرارتیں کر رہے تھے بہت زیادہ، تو میں نے پہلے ان کو منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ میں نے جو ہے دونوں کو جو ہے وہ سٹک سے مارا، تو سٹک مارتے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ تھا، میں نے جیسے ہی اس کو سٹک جو ہے وہ ماری تو وہ غلطی سے جو ہے ایسے میں نے اس کے بیک پہ ماری، لیکن وہ جیسے ہی میں سٹک مارنے لگا تو وہ ایسے مڑ گیا تو وہ اس کی آنکھ پہ لگ گئی۔ جب وہ سٹک اس کی آنکھ پہ لگی تو اس کی آنکھ پہ، اب آنکھ ایک نازک چیز ہے، نازک حصہ ہے، اس پہ ذرا سی چیز لگے تو آنکھ سویل ہو جاتی ہے، تو وہ آنکھ جو ہے ایسے سویل ہو کر بہت بڑی جو ہے ہوگی۔ میں بھی پریشان ہو گیا، سارے بچے جو میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے کہ اس کو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی، آنکھ ریڈ ہوگی اور بہت بڑی ہوگی نا۔ تو ہم سارے بڑے پریشان تھے۔ خیر میں اس کو پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے جو ہے اس کو دوائی وغیرہ کچھ دی اور کہا کہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ سویلنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا تھا، اس کی فیملی جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے بڑی اچھی فیملی تھی، اور ایک دوسرے لحاظ سے بھی اچھی فیملی اس لحاظ سے بھی تھی کہ پیسوں کے لحاظ سے بھی فیملی اچھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بدماشی کے لحاظ سے بھی جو ہے ان کی فیملی جو ہے بڑی سٹرونگ تھی۔ وہ لوگ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے بچے کو کوئی ذرا سی بھی جو ہے چوٹ لگے یا کچھ ہو۔ تو خیر وہ اسٹوڈنٹ جو ہے جب دوائی لے کر ہم واپس جو ہے اکیڈمی آئے، تو اکیڈمی آنے کے بعد پڑھتا رہا، تو اس کے بعد وہ جو ہے جب جوس ہم نے منگوا کے اس کو دیا، اس نے جوس پیا اور پھر وہ گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر گیا تو اب میں امید میں تھا، میرے ذہن میں تھا کہ اب تو جو ہے بڑا مسئلہ بن جائے گا، بڑی فائٹ ہوگی، کیونکہ اس کے والد جو ہے بڑے سخت بندے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ مسئلہ بندہ پیدا ہو جائے۔ تو میں بڑا اس لحاظ سے ذہنی طور پہ پریشان ہو گیا کہ یہ تو بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا۔ بہرحال یقین کریں وہ اسٹوڈنٹ گھر گیا، تو جیسے ہی وہ گھر پہنچا ودن 5 to 10 منٹ مجھے کال آ گئی۔ مجھ سے اس کے والد کہنے لگے عبید صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، تو یہ بچے کو جو ہے وہ چوٹ لگی ہوئی ہے، تو اس سے ہم نے پوچھا ہے تو اس نے کہا جی کہ اسکول میں فٹ بال کھیل رہا تھا تو جو ہے نا وہ چوٹ لگ گئی۔ بچے اصل میں یہ ہوتا تھا کہ اسکول سے چھٹی کر کے جو ہے سیدھا پہلے میرے پاس وہ بچے آتے تھے، پھر اس کے بعد وہ گھر جاتے تھے۔ تو اس بچے نے دیکھیں، اس بچے 9th کلاس کا بچہ تھا، اور اس کی سوچ کو سلام ہے، اس کی عظمت کو، کہ اس نے جا کر اپنے ٹیچر کی بات جو ہے شکایت نہیں لگائی، اور جا کر جو ہے فوراً والدین کو یہ بتایا کہ بھئی اس طرح میرے جو ہے نا وہ مجھے فٹ بال لگ گیا ہے۔ تو اس کے والد مجھے کہنے لگے کہ سر یہ بچہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو کوئی چیز لگی ہے، فٹ بال نہیں لگا، تو اس کو کسی نے مارا ہے۔ اور عبید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کسی نے ہاتھ لگایا ہو ہم تو اس کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، ہم تو اس کو گولیاں مار دیں۔ تو میں اندر سے پریشان بھی تھا، ڈر بھی رہا تھا۔ میں نے کہا یار یہ تو کہیں ان کو پتہ لگ گیا تو واقعی ہماری لڑائی ہو جائے گی۔
بڑے اچھے لوگ تھے, میری بڑی عزت کرتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ بچے جب سامنے آ جائیں تو لوگ پھر ساری عزتوں کو بھول جاتے ہیں. تو بہرحال جی میں اس چھوٹا سا ہی میں کہوں گا, ظاہر 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, کتنی ایج ہوگی, 14-15 سال ایج ہوگی. تو میں اس کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس بچے نے گھر جا کر بتایا کہ مجھے فٹ بال لگ گیا. اور اس کے بعد پھر اس کے والد نے مجھے کہا کہ عبید صاحب کل یہ آپ کے پاس آئے گا, تو آپ نے جو ہے اس کو یہ کسی طرح پیار سے کسی طریقے سے, یہ ہمیں امی کو بھی نہیں بتا رہا, مجھے بھی نہیں بتا رہا, تو یہ صرف آپ کے ساتھ بہت اس کا لگاؤ ہے, تو یہ آپ کو جو ہے ضرور بتا دے گا. تو آپ اس سے نا کائنڈلی پوچھ کے مجھے بتائیں. تو میرا خون کھول رہا ہے, مجھے پتہ ہے کہ اس کو چوٹ لگی ہے, کسی نے مارا ہے, لیکن یہ جو ہے نا بتا نہیں رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی, وہ اس کے والد کہنے لگے میں نے بھی پوری زندگی گزار دی ہے, میں پتہ ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ فٹ بال لگا اور اتنی جو ہے نا آنکھ سوج گئی ہو یہ نا. بہرحال آپ کو یہ بتا دے گا تو آپ مجھے کائنڈلی بتا دیں, تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ میں اس بندے کی ٹانگیں توڑ دوں گا, میں فائر مار دوں گا. تو یہ وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. خیر جی اگلے دن آیا, اگلے دن وہ اسٹوڈنٹ دوبارہ میرے پاس جب پڑھنے کے لیے آیا, تو میں نے کہا یار یہ کیا تم نے گیم ڈالی تھی. تو کہنے لگا سر آپ کو پتہ ہے ہماری فیملی کا, چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, اور میرے والد بھی بڑے سخت ہیں اس لحاظ سے, تو آپ ہمارے اتنے اچھے استاد ہیں, ہم آپ سے پڑھتے ہیں, اور آپ نے کون سا کوئی جان کے مارا ہے, جان کے بھی مارا ہوتا تو میں پھر بھی نہ بتاتا, یہ تو آپ سے غلطی سے لگ گئی ہے. تو آپ نے بس ابو کو یہ بتانا ہے کہ یہ فٹ بال ہی لگا ہے. تو میں نے اس دن اس بچے کی کمر پہ جو ہے 2 تھپکیاں دی. میں نے کہا بیٹا تمہاری سوچ کی وجہ سے تم زندگی میں بہت ترقی کرو گے, یہ تم بات میری یاد رکھنا. تو اگر آج وہ اسٹوڈنٹ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوگا, تو اگر وہ دیکھ رہا ہے تو اس کو یاد ہوگا کہ اس بات کی وجہ سے جو دعا تھی وہ اس کو ایسی لگی کہ آج وہ الحمدللہ جو ہے بڑی اچھے طریقے سے کروڑوں پتی ہے, اور اچھے پیسے جو ہے وہ کما رہا ہے, اچھی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہا ہے. تو میں نے خیر وہ چلا گیا جب ٹیوشن پڑھ کے, اس کے والد کی کال آئی, جی سر آپ نے پوچھا, میں نے کہا جی پوچھا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ سر میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاتا, تو یہ فٹ بال جو ہے وہ لگا ہے. تو کہنے لگے عبید صاحب چلو ٹھیک ہے ہو گیا, ورنہ اگر کسی بندے نے انہوں کچھ کیا ہوتا تو عبید صاحب پھر میں بھی تو پتہ ہے نا میری عادت دا, ساڑھے اگے تو کوئی بندہ جرانی نہیں بول سکتا. تو خیر انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چلے گئے. اور میں یقین کریں آج اس اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہوں, اس کی کامیابیوں کو, اس کی ترقیوں کو, تو میں کہتا ہوں کہ اس کی کامیابیوں کے پیچھے وہ ایک واقعہ تھا, اور وہ ایک دعا تھی کہ جو اس کو یہاں تک پہنچا گئی. تو آج بھی ہمیں بچوں کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ استاد کا جو ہے بڑا مقام ہوتا ہے, کبھی استاد سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, کبھی ویسے بھی ٹیچر جو ہے کبھی بچوں کو ایسے نہیں مارتے, اس کا مقصد اصلاح ہی ہوتی ہے. ہمارے استاد تھے وہ بھی بہت زیادہ مارتے تھے, لیکن آج ہم ان کو بہت دعائیں دیتے ہیں کہ ان کی مار کی وجہ سے آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑی عزت دی ہے. تو والدین کو بھی یہ کہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کمپلینس کے بجائے بچوں کی تربیت کریں, اور ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا جو ہے ٹیچرز جو ہے والد کی جگہ ہوتا ہے. ٹیچرز کی جیسے والد مارتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ والد کے خلاف ایکشن شروع ہو جائے, والدہ جو ہے بچے کو مارے تو والد جو ہے بچے کو والدہ کے خلاف ایکشن شروع کر دے, والدہ کو گھر سے نکال دے, والدہ کو مارنا شروع کر دے, تم نے بچے کو کیوں مارا ہے. اسی طرح استاد ہو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, میل ہو فیمیل ہو, ان کا مقصد بھی بچے کی اصلاح ہوتا ہے. اور اگر کوئی بندہ آپ کے بچے کی اصلاح کرتے ہوئے اگر اس کو کبھی چوٹ لگ جائے, کبھی مارا جائے, تو اس کو ہائپر نہ ہوں, برداشت کریں. تو یہ برداشت اور یہ جو تربیت ہے یہ آپ کے بچے کو بہت آگے لے کر جائے گی اور بچے کو زندگی میں کامیاب کرے گی. تو امید ہے آپ کو جو ہے ہماری اس ویڈیو کا مقصد سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیسے جو لوگ ایک جو ہے چھوٹی سی بات سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سابقہ ادب نہیں کرتے اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں استاد کا بڑا مقام ہے, اس مقام کو سمجھیں اور اس کو زندگی کے اندر لائیں, تو یقین کریں کہ بہت زیادہ کامیابیاں ملیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی جو ہے آپ کی عزت کرے, رسپیکٹ کرے, تو ٹیچرز کا احترام ضرور کریں اور ٹیچرز کا خیال رکھیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ.